السلام علیکم۔ کیسے ہو بھائی لوگ؟ میں سوچا لاؤ آج ایک نئی اسٹوری ڈال دیتے پھر سے۔ میں نے کوئی کتاب پڑھی تھی، اس کا مسئلہ یہ تھا، ایک آدمی کو سمجھا رہا تھا کسی بات کے لیے۔ تو اس نے کہا بہت دھیان سے سنو، ادھر رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بہت دھیان سے سنو، کیا ادھر رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو بولے ہاں۔ بولے کون ہے؟ تو بولتے کتے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزرا، پھر سے بولتا سامنے والا کہ ادھر سنو، دوسری طرف سنو، تو ادھر لڑنے کی آواز آ رہی ہے کیا؟ تو بولتے ہاں، لڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو بولے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ادھر رو رہے ہیں، وہ ادھر لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کتے ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ کتے ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ وہ کھائے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کو کھانا ملا ہے، اس لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو بولا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بولتا ہے یہ لوگ بھوکے ہیں، یہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا ہے، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ سیم ٹونی کتے ہی ہیں، ایک طرف لڑ رہے ہیں، دوسری طرف رو رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب گاؤں میں شادیاں ہوتی ہیں تو کھانا بہت پھینکا جاتا ہے، بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، تو اس گاؤں کے کتے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اس دن، اور مضبوط کھاتے ہیں، تو اس دن وہ لڑتے ہیں۔ اور جب کہیں کسی گاؤں میں شادی نہیں ہوتی تو کتے 90% تو بھوکے ہی رہتے بیچارے، گھاس کیا گندگی کچھ بھی کھا کر چلاتے ہیں، تو زیادہ تر وہ بھوکے رہتے ہیں۔ جو سیدھے ہوتے ہیں وہ شانتی سے سو جاتے ہیں ادھر ادھر جا کے، لیکن جو تیز اور لڑنے والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہی حالت ہم انسانوں میں بھی ہے۔ اللہ نے جس کی روزی کشادہ کر دی وہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، جدھر دیکھو لڑ رہے ہیں، اور جن کی تنگ کر دی وہ چھیننے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں یہی حالت ہے، کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، جدھر دیکھو پورا دن لڑائی چل رہی ہے، ادھر لڑائی ادھر، 100 نمبر آ رہے، پھر 100 آ رہے، پھر 100 آ رہی ہے۔ لوگ اپنے کام پر دھیان ہی نہیں دے رہے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ لوگ کتے کی طرح وفادار بھی نہیں ہیں۔ پالتو کتا وفادار ہوتا ہے، لیکن جنگلی کتا الگ ہے، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے۔ پالتو کتا وفادار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، وفاداری کے ساتھ اپنے دروازے پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ لیکن جنگلی کتے کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس کو کھانا ڈھونڈنا ہوتا ہے، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہمارے سماج میں بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے روزی کشادہ کر دی، وہ صرف لڑ رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ جن کی تنگ کر دی ہے وہ چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، یا تو پھر دیا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جو کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اگر روزی تنگ کر دی ہے تو شانتی رکھو، اللہ روزی دیتا ہے۔ اگر زیادہ کر دی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اچھا کھا سکتے ہو، اچھا پہن سکتے ہو، سماج کو کچھ کام آ سکتے ہو لڑنے کے بجائے۔ اور لوگ آج کل نیکی بھی ایسی کرتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو دکھا کر نیکی کر رہے ہیں، اس طرح کی کہ لگتا ہے کہ وہ نیکی نہیں کر رہے ہیں، وہ قبضہ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز کو۔ سماج اسی طرح اتھل پتھل کے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ سماج کب سدھرے گا یہ اللہ بہتر جانے۔ پیسہ بھی میگنی پاور کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ آسان بھاشا میں اس کو ایسے سمجھتے ہیں، بجلی کا کام ہے، اگر بجلی ہے تو ہیٹر ہیٹ کرتا ہے،
पंखा हवा देता है, एसी ठंडी हवा देता है, फ्रीजर फ्रीज हो जाती है, मोटर अलग काम करता है, पानी का मोटर पानी देता है, पावर। तो उसी तरह पैसे का भी मसला है, जिसके पास पैसा आया उसके अंदर क्या है वो बाहर निकल के आ रहा है। अगर वो जालिम है तो जुल्म निकल के आ रहा है, वो अगर दानी है तो उसके अंदर खूबियाँ निकल के आ रही हैं, अगर वो डाकू है तो उसके अंदर डकैती निकल के आ रही है, अगर उसके अंदर नशे की लत है तो उसके नशे तेज हो जा रहे हैं, वो बाहर आ जा रहा है। अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो लोग कब्जा करने पर कोशिश करते हैं, अगर डाकू किसी के। इसी तरह समाज में लोग उपद्रवी भरे पड़े हैं। वीडियो लाइक और शेयर करें। इसका लब्बो लबाब आज ये है कि अल्लाह अगर जब दे तो ज़िंदगी लोगों के लिए आसान करो, ना कि तकलीफ़ें दो। ये हुकूकुल इबाद कैटेगरी में आता है। अगर हम किसी को ज़िंदगी आसान कर रहे हैं तो अल्लाह उसका अज्र अल्लाह देगा, इंसान के औकात के बाहर होता है। अगर तकलीफ़ देंगे तो अल्लाह दंड देगा, इंसान के औकात के बाहर का काम है। जो लोग इसको समझ पा रहे हैं समझें। वीडियो लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़। कुत्तों की तरह ना लड़ें, कुत्तों की तरह वफ़ादार बने। अल्लाह हाफिज़।